بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے حالات ذکر کریں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت ارشاد فرمایا ہے کہ اویس القرنی خیر التابعین باحسان وعطف، یعنی حضرت اویس قرنی احسان اور عظمت کی رو سے تابعین میں سے اچھے ہیں۔ جس شخص کی تعریف خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرمائے، میں اس کی تعریف کا محقہ طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے کہ یمن کی طرف سے نسیم رحمت آئی ہوئی پاتا ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی شکل کے پیدا کر کے ان کے درمیان حضرت اویس قرنی کو بیشت میں داخل کرے گا تاکہ مخلوق ان کو دیکھ نہ سکے سوائے اس شخص کے جس شخص کو اللہ چاہے کہ ان کی زیارت کرے، کیونکہ آپ نے دنیا میں محض اس لیے چھپ کر خدا کی عبادت کی کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو نیک نہ سمجھے، اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ اس کو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا، کیونکہ اولیاء تحت قباء ولا يعرفهم غیری، میرے دوست میرے قباء کے نیچی ہے، میرے سوا ان کو کوئی پہچان سکتا ہے۔ کتابوں میں وارد ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر تشریف لا کر پوچھیں گے کہ اویس کہاں ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت آواز آئے گی کہ آپ تکلیف نہ کریں، جس طرح آپ نے اسے دنیا میں نہیں دیکھا یہاں بھی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا مرد ہے جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ میری امت کی اس قدر گناہگاروں کو قیامت کی دن بخش دے گا جس قدر قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بیڑیوں کے بال ہے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے اور کہاں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اویس اس کا نام ہے، قرن میں جو علاقہ یمن ہے اس کا رہنے والا ہے۔ صحابہ کرام کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ کا ایسا دوست حاضر خدمت کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ دو وجوہات ہیں، غلبہ حال اور تعظیمی شریعت۔ اس کی والدہ ضعیف نابینا اور مومنہ ہے، وہ شتربانی کر کے اس کی خدمت بجا لاتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ جناب فاروق اعظم اور جناب علی اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بائیں ہاتھ اور پہلو پر درہم کے برابر ایک سفید داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام کہنا اور میری امت کی حق میں دعا کے لیے التماس کرنا۔ منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ کا مرقع یعنی جبہ کس کو دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس قرنی کو۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت میں جناب فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو اہل نجد سے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا فتح پوچھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ میں اس کو جانتا تو نہیں، لیکن ایک دیوانہ سا شتربان ضرور رہتا ہے جو آبادی میں کبھی نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بتائے ہوئے پتہ کے مطابق وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جناب اویس قرنی نماز میں مصروف ہیں۔ پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے نماز کو کوتاہ کیا اور السلام علیکم کہا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سلام عرض کرنے کے بعد آپ سے نام پوچھا۔ آپ نے جواب دیا عبداللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سب عبداللہ یعنی خدا کے بندے ہیں، اپنا خاص نام ارشاد فرمائے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ دکھائے۔
تب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دکھایا، جو نشان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کو دیکھ کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اپنا جبہ تم کو ارسال فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تم مجھ سے بہتر دعا کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ آپ حضور کی وصیت بجا لائے۔ اویس نے کہا کہ اے عمر، شاید کوئی اور اویس ہو جس کو وصیت دی گئی ہو۔ فاروق اعظم نے بتایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کا نشان دیا تھا، جو نشان انہوں نے فرمایا تھا وہ نشان ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اویس نے کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس لاؤ تاکہ میں دعا کروں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لے کر ذرا فاصلے پر جا کر سر بسجود ہو گئے اور عرض کیا کہ خدا، میں اس وقت تک تیرے حبیب کا جبہ نہیں پہنوں گا جب تک تو ساری امت کو نہ بخش دے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ آواز آئی کہ چند آدمی کو تیری خاطر بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کی کہ میں سب کو بخشانا چاہتا ہوں۔ اسی قیل وقال میں جب سفارش کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت اویس نے ان کو دیکھ کر فرمایا کاش تم لوگ ذرا اور صبر کرتے تو میں ساری امت کو بخشوا لیتا، کیونکہ میں نے جناب باری میں عرض کی تھی کہ جب تک تو ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ جبہ نہیں پہنوں گا۔ بعد ازاں اویس نے وہ جبہ پہن لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی نگاہ کی تو خلافت سے جی بھر گیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو خلافت کو ایک روٹی کی عوض مجھ سے خرید لے۔ اویس نے کہا کہ جو عقل مند نہ ہوگا وہی خریدے گا۔ خرید و فروخت کا یہاں کیا ذکر، پھینک دو جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ اس کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پہن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی طفیل قبیلہ بنی ربیعہ اور بنو مزر کی بیڑوں کی بال کے برابر امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ اس کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہ کی؟ اویس نے پوچھا تم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر اویس نے پوچھا کہ اگر یہ درست ہے تو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پہ وسطہ تھے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ بعد ازاں حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، بتاؤ احد کے دن جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ کون سے دانت تھے اور کیوں آپ نے موافقت کے لیے اپنے دانت نہ توڑ ڈالے؟ اس کے بعد اویس نے اپنا منہ کھول کر دکھایا کہ سب دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، چونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کون سے دانت شہید ہوئی ہے، اس لیے میں نے سب دانتوں کو توڑ ڈالا۔ تب جا کر مجھے قرار آیا۔ اس بات کو سن کر جناب فاروق اعظم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ منصب ادب کچھ اور ہی شے ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہر نماز میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھتا ہوں۔ اگر تم قبر میں ایمان سلامت لے جاؤ گے تو میری دعا خود تم کو تلاش کر لے گی، ورنہ میں دعا کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ پھر عرض کی کہ کچھ وصیت فرمائے۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ اے عمر، خدا کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اگر اس کے بعد کسی اور کو نہ پہچانے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا خدا تجھ کو جانتا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہاں۔ تو اویس نے فرمایا کہ اگر اس کے سوا کوئی اور تجھ کو نہ جانے تو بہتر ہے۔ بعد ازاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کچھ لاؤں؟
تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 درہم باہر نکالے اور فرمایا کہ میں نے شتربانی سے دام کمائے ہیں، اگر آپ اس بات کی ذمہ داری لے کہ میں ان کے خرچ کرنے تک زندہ رہوں گا تو اور دے دیں۔ بعد ازاں فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، میں زاد راہ حاصل کرنے کی فکر میں ہوں۔ چنانچہ دونوں بزرگوار واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے باعث آپ مشہور ہو گئے، تو وہاں سے ترک وطن کر کے کوفہ میں تشریف لے گئے تاکہ گمنامی کی حالت میں رہے۔ کوفہ میں صرف ایک دفعہ حرم بن حبان رحمہ اللہ نے آپ کو دیکھا، پھر کسی نے آپ کو نہ دیکھا۔ حرم بن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت اویس کی شفاعت کا درجہ سنا تو میرے دل میں ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ میں نے کوفہ میں آ کر آپ کی تلاش کی اور اتفاقاً برلب فرات وضو کرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ سنی ہوئی صفات کے لحاظ سے میں نے ان کو پہچان لیا اور پاس جا کر سلام کیا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر انہوں نے ایسا نہ کرنے دیا۔ انہوں نے کہا اویس اللہ تم پر رحم کرے اور بخشے، مجھ کو ان کی ضعیفی اور دوستی اور رحم کی وجہ سے رونا آ گیا۔ اویس نے روتے ہوئے فرمایا حرم بن حبان خدائی کریم تم کو زندگی بخشے، تم یہاں کس طرح آ گئے؟ میں نے کہا آپ نے خبر دی ہے جس کے علم سے باہر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، میری روح نے تمہاری روح کو شناخت کر لیا، کیونکہ مومن آدمیوں کی روحیں باہم واقف ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ان کی باتیں سنی ہیں، نہ میں راوی، محدث یا مفتی اور واعظ بننا پسند کرتا ہوں، میں تو اپنے اشغال میں پورا نہیں اتر سکتا۔ میں نے عرض کی کہ کوئی آیت تلاوت فرمائے۔ آپ نے روتے ہوئے اعوذ پڑھنے کے بعد پڑھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الی آخرہ۔ بعد ازاں ایک چیخ ماری، میں نے کہا کہ آپ سے انس اور راحت حاصل کروں۔ فرمایا کہ جس کسی نے خدا کو پہچان لیا ہو، میں نہیں جانتا کہ موت کے وہ ماں سوا سے محبت اختیار کرے اور راحت پائے۔ حرم بن حبان نے کہا کہ کچھ وصیت بیان فرمائے، تو فرمایا کہ موت کو اپنے سرہانے سمجھو، جبکہ سوئی اور سامنے سمجھو، جبکہ بیدار ہو، گناہ کو حقیر مت سمجھ بلکہ بڑا سمجھو کہ اس کی وجہ سے گناہگار بنتے ہو۔ اگر گناہ کو حقیر خیال کرو گے تو خداوند کریم کو حقیر سمجھو گے۔ حرم بن حبان نے عرض کیا کہ کہاں مقام کرنے کا حکم دیتے ہو؟ فرمایا کہ شام میں جاؤ۔ عرض کیا کہ وہاں بسر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا افسوس ان دلوں پر جو شک میں پڑے ہوئی ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ میں نے کہا کوئی اور وصیت کرے؟ فرمایا کہ اے بسر حبان، آدم حوا نوح ہوئے، داؤد علیہ السلام وفات پا گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحلت فرما گئے، ابو بکر عمر فوت ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر تو ابھی زندہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے وفات کی خبر دی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں اور تم اور سب جہاں مرنے والوں میں ہیں۔ پھر نماز ادا کی اور دعا فرمائی اور ارشاد کیا کہ میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور اہل اصلاح کا راستہ اختیار کرو اور موت کو ایک دم کے لیے بھی فراموش نہ کرو۔ جب تو واپس اپنے قوم کے لوگوں میں جائے تو ان کو نصیحت کرنا اور اجماعی امت سے ایک قدم ادھر ادھر نہ ہونا تاکہ دفعتاً بے دین نہ ہونے پائے۔ بعد ازاں دعا کی اور فرمایا کہ ابن حبان نہ تو مجھے دیکھے گا نہ میں تم کو دیکھوں گا، مجھ کو دعا سے یاد کرنا، میں تم کو دعا سے یاد کرتا رہوں گا۔ اب تو اس جگہ سے چلا جا تاکہ میں اس طرف کو جاؤں۔ میں نے چاہا کہ چند قدم آپ کے ہمراہ چلوں مگر اجازت نہ دی، خود بھی روئے اور مجھ کو بھی رلایا۔ چنانچہ پھر کر ان کی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ نظر سے اوجل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ مجھ سے زیادہ اصحاب اربعہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق زیادہ تر گفتگو فرمائی۔ ربی کہتا ہے کہ اویس کی تلاش میں روانہ ہوا، چنانچہ جب میں ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر تسبیح شروع کی یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اسی طرح دو نمازوں کے درمیان تسبیح پڑھتے اور وقت پر نماز ادا فرماتے۔
یہاں تک کہ 3 دن کامل گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی آرام کیا۔ چوتھی رات میں نے دیکھا کہ یوں ہی ذرا سی آنکھ لگی، مگر فوراً بیدار ہو کر مناجات کرنے لگے کہ خداوند، میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے یہ حال دیکھ کر اپنے دل میں کہا، میرے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، چنانچہ میں واپس چلا آیا۔ کہتے ہیں کہ آپ رات کو ہرگز نہ سوتے تھے اور فرماتے تھے یہ رات رکوع کے لیے ہے اور یہ رات سجدے کے لیے ہے، اور اسی طرح ہر رات کرتے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیسے ہو؟ فرمایا کہ رات سجدے میں سبحان ربی الاعلی نہیں کہنے پاتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی طرح عبادت کروں۔ لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں خشوع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اس کو نیزہ بھی مار دیا جائے تو خبر تک نہ ہو۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ہو؟ فرمایا کہ وہ کیا ہے جو صبح کو بیدار ہو مگر نہیں جانتا کہ شام تک اس کو موت مہلت دے گی یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ سفر کی درازی اور بے توشہ ہونے کی وجہ سے آہ کرتا ہوں۔ نقل ہے کہ کسی سے آپ نے فرمایا کہ اگر تو زمین و آسمان کے برابر بھی عبادت کرے تو جب تک یقین کامل خدا پر نہ ہوگا وہ عبادت قبول نہ کی جائے گی۔ اس شخص نے عرض کی کہ کس طرح اس پر یقین کروں؟ ارشاد کیا کہ تجھ کو حاصل ہے، اسی پر قناعت کر تاکہ اس کی عبادت میں کسی دوسری شے کی طرف رغبت نہ رہے۔ نیز فرمائے کہ جو شخص 3 چیزوں کو محبوب سمجھتا ہے دوزخ اس کی شہرک سے بھی نزدیک ہے۔ اول اچھا کھانا، دوم عمدہ لباس، سوم امیروں کے ساتھ بیٹھنا۔ لوگوں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کے قریب ہی ایک شخص 30 سال ہوئے گلے میں کفن ڈالے قبر میں بیٹھا ہے اور روتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ لوگ آپ کو اس کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ بہت ہی ضعیف و کمزور ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فلاں، کفن اور قبر نے تجھ کو خدا تعالیٰ سے مشغول کرا دیا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں تیری راہ میں حجاب ہے۔ محض اس کلام سے اس کے دل میں نور معرفت جلوگر ہوا، نعرہ مارا اور وہی اسی قبر میں جان دے گی۔ اس سے اندازہ کرو کہ جب قبر اور کفن ہی حجاب بن گئی تو دنیا کی دوسری چیزوں کا کیا حال ہو۔ نقل ہے کہ 3 دنوں تک آپ نے کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ چوتھے دن باہر تشریف لائے اور ایک سنہری دینار راہ میں پڑا دیکھا مگر نہ اٹھایا کہ شاید کسی کا گر گیا ہو۔ آگے چلے گئے تاکہ گھاس کھا کر بھوک کو مٹائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری منہ میں گرم گرم روٹی لیے چلی آ رہی ہے۔ بکری نے وہ روٹی آپ کے سامنے آ کر ڈال دی، مگر آپ نے اس روٹی کو نہ چھوا کہ شاید کسی کی اٹھائی ہوئی ہو، اور آگے چلنے لگے۔ مگر بکری نے زبان حال سے کہا کہ اس خدا کی غلام ہوں جس کا تو غلام ہے۔ تب آپ نے اس روٹی کو اٹھا کر کھا لیا اور بکری گم ہو گئی۔ آپ کے مسائل بے شمار ہیں۔ ابتدا میں شیخ ابو القاسم گورگانی اویس ہوئے ہیں، اور اویس کے اقوال یہ ہیں: نمبر 1، جس شخص نے خدا کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز مخفی نہ رہی، کیونکہ خدا کو اس کی خدائی سے پہچانتے ہیں۔ نمبر 2، جس شخص نے خدا کو نہ سمجھا وہ ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے۔ نمبر 3، تنہائی میں سلامتی ہے، تنہا فرد ہوتا ہے، اور وحدت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ ظاہری تنہا رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ 2 آدمیوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 4، فرمایا کہ حاضر رکھو تاکہ غیر کو اس میں دخل میسر نہ ہو۔ نمبر 5، فرمایا کہ بلندی عاجزی میں ہے، سرداری سچائی میں ہے، فخری فقر میں ہے، نسبت پرہیزگاری میں ہے، بزرگی قناعت میں ہے، سب لاپرواہی توکل میں ہے۔ نقل ہے کہ آپ کے ہمسائے آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے ایک گھر بنایا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز میسر ہے جس سے روزہ افطار کرتے۔ آپ کا کھانا اس طرح مہیا ہوتا تھا کہ آپ کھجوروں کی گٹلیاں جمع کر کے ان کو بیچتے، اور جو کچھ حاصل ہوتا اس سے اپنی روٹی خرید کر کھاتے۔ اگر کھجور میسر ہو جاتی تو اس کو فروخت کر کے صدقہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا لباس ہمیشہ قرآن
پرانا اور شکستہ ہوا کرتا تھا۔ نماز کے بعد اس کو سیتے، علی صبح گھر سے نکل جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس آتے۔ بچے آپ کو دیوانہ خیال کر کے اینٹے پتھر مارتے، آپ ان کو فرماتے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیلے مارو تاکہ خون نہ نکلے اور میری طہارت نہ ٹوٹے۔ مجھ کو صرف نماز کا غم ہے، بدن کا کوئی غم نہیں۔ منقول ہے کہ آخر عمر میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی ہمراہی میں لڑائیوں میں شامل ہوئے اور آخر کار ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاننا چاہیے کہ اہل اللہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے اویسی۔ لوگوں کو مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو براہ راست درگاہ نبوت سے نور باطن حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت اویس کو حاصل ہوا، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جو خوش نصیب مگر خال خال مردان خدا کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تھے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی حالات۔ اگر اسی طرح آپ بزرگوں کی، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں ویڈیو کو لائک کریں، اور ایک خوبصورت سا جملہ کمنٹ میں لکھا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ ہم بجا کر رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔